السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جمعہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجلس منعقد ہوئے ہیں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی میں پھر ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا عقد نکاح، اور پھر آپ کے آل و اولاد کے علاوہ پھر چاروں صاحبزادیوں سے متعلق تفصیلات بیان کیے گئے ہیں۔ آج سے ہم پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا تھا، یعنی کہ ابھی آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس وقت اہل قریش یعنی کہ اہل مکہ نے کعبہ مکرمہ کی تعمیر نو کا عزم کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ مختلف بارش اور پھر طوفان، یعنی کہ بہت زیادہ تیزی سے بارش کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس بنا پر اہل قریش نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھا کر ازسر نو تعمیر کی جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ 605 عیسوی کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 570 عیسوی میں ہوئی، اور اب یہ 605 یعنی کہ 35 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ کعبے کی عمارت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن طوفان نوح میں یہ عمارت گر گئی۔ ایک طویل عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس کے تعلق سے بھی گزشتہ آپ کے سامنے درس قرآن کے موقع پر یہ باتیں سامنے آئی کہ کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر دوبارہ جو انجام دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس مقام کی نشاندہی جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کے لیے اس مقام کی نشاندہی کی تھی۔ تو وہاں پر ان دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر عمل میں لائی تھی۔ اس کے بعد قوم اماقہ اور بنو جرہم نے اسے تعمیر کی، یعنی کہ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے معصوم بچے کو کعبۃ اللہ شریف کے ہی مقام پر چھوڑ کر اللہ کے حکم پر جب چلے گئے تھے، تو وہاں پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اور جبرائیل علیہ السلام کے آ کر وہاں پر پر مارنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر
پانی نکلا تھا جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے وہاں پر دیگر اقوام کے لوگ جمع ہونے لگے، کیونکہ جہاں پانی نکلتا ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں، سفر پر نکلتے ہیں تو وہاں پر خیام کرتے تھے۔ تو وہاں پر بنو جرہم کا جو قبیلہ ہے وہ لوگ وہاں پر خیام کیے تھے، جو ان کا کارواں جا رہا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو اس کے تعلق سے بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ باتیں آ چکی ہیں۔ تو یہ لوگوں نے پھر بعد میں اس کی تعمیر کی تھی۔ اس سال جیسا کہ میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اس وقت قریش نے پرانی اور بوسیدہ عمارت کو گرا کر تعمیر نو کی، اس لیے کہ تمام عرب کے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اور نظر و نیاز کرتے تھے۔ یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف ہمیشہ ہی سے محترم رہا ہے، مختلف اقوام میں بھی اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے، جس سے قریش کو، یعنی کہ جو لوگ جب آتے تھے، کارواں آتے تھے، قافلے آتے تھے حج کے لیے یا طواف کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جو وہاں پر جو بت پرستی جو ہوا کرتی تھی تو اس سے اہل قریش کو آمدنی بھی ہوتی تھی، ایک معنوں میں معیشت کا ذریعہ بھی وہ بنا ہوا تھا۔ کعبے کے اندر ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ کعبے کے اندر ایک کنواں سا تھا جس میں ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا، اس لیے لوگ قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گر کر شعیبہ، جدہ کا قدیم نام، کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبے کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں بخوم نامی ایک مصری معمار بھی تھا، اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکے میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ تعمیر کا سامان تو فراہم ہو گیا، لیکن کنویں کا سانپ بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ کعبے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عقاب کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اسے جھپٹ کر لے گیا۔ قریش نے اسے تائید غیبی سمجھ کر تعمیر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لوگ اپنی پاک کمائی لگائیں۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں، یعنی کہ تمام قبیلوں میں تقسیم کیا۔ دروازے والی دیوار کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنی زہرا کے ذمے ہوئی۔ حجر اسود اور رکن ایمانی کی درمیانی دیوار کی تعمیر بنی مخزوم و تیم کے سپرد ہوئی، اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حمزہ کے ذمے ہوا۔ بنی عبدالدار، بنی اسد اور بنی عیدی نے مل کر حتیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس مرحلے پر پرانی عمارت کو گرانے سے بھی لوگ ڈر رہے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کی خواہش تو تھی کہ دوبارہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ایک ڈر تھا۔ وہ کیا تھا یہ دیکھیے کہ اس لیے کہ کچھ ہی عرصہ قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، جو سورہ فیل جو قرآن مجید میں نازل ہوا تو اس کا برا انجام ہوا تھا۔ یعنی کہ ابرہہ کو جس طریقے سے جو تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کعبے کو ڈھانے کا جو اس نے عزم و ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو عذاب نازل کیا تھا وہ سورہ فیل میں جیسے ہم کو ملتا ہے۔ بہرحال جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے، یعنی کہ اس واقعے کو جو لوگ دیکھے تھے وہ لوگ بھی ابھی بقید حیات تھے، جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے۔ بہرحال عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہاں پر 35 سال
ظاہر کی جا رہی ہے۔ البتہ ان کے چچائیں زندہ تھے ابھی۔ عبد المطلب کا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 9 سال کی عمر تھی، اس وقت آپ کا عبد المطلب کا، آپ کے دادا کا انتقال ہوا تھا۔ جو ابرہہ سے جن کی گفتگو ہوئی تھی، جو کعبے کو جب ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو حضرت عبد المطلب جا کر انہوں نے اپنے اونٹوں کو مانگ لیا تھا جو اس نے پکڑ لیا تھا۔ تو جا کر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی میرے جو اونٹ تم نے لے لیے ہیں اسے تم جو ہے میرے حوالے کر دو۔ تو اس وقت ابرہہ نے یہ بات کہی تھی کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم کعبے کو بچانے کے لیے آئے ہو اور اس تعلق سے تم بات کرنا چاہتے ہو، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے۔ تو اس وقت عبد المطلب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اونٹ جو ہے وہ میرے ہے، اس لیے میں ان کی حفاظت چاہتا ہوں، اس لیے میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور کعبے کی حفاظت وہ اس کا جو ہے مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو اس طریقے سے وہ بول کر اپنے اونٹوں کو لے کر آپ واپس لوٹ گئے تھے۔ اور جب ابرہہ حملہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس وقت ابابیل آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس کے اوپر باریک باریک کنکریاں ڈالتے ہیں تو بم کا حساب سے جو ہے اس کے تمام ہاتھی اور وہ تمام لوگ جو ہے اس میں عذاب کا شکار ہوتے ہیں اور تمام لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ سورہ فیل میں ہم کو تمام تفصیلات ہم کو مل جاتے ہیں اس کی تفسیر میں۔ بہرحال قریش نیک نیتی سے حرم کی پرانی عمارت گرا کر اس کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار جب تمام لوگ تذبذب کا شکار رہے کہ کس طریقے سے کریں گے، ایسا معاملہ ہوا تھا تو اس فکر میں تھے، تو آخر کار ولید بن مغیرہ مخزومی نے کدال سے ضرب لگائی، جس سے کچھ حصہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کا منہدم ہو گیا، لیکن کوئی آفت نہیں آئی، لیکن کوئی بات اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی بات ایسا نہیں ہوا۔ پھر ساری عمارت جب اس بات کو دیکھا گیا تو پھر ساری عمارت گرا کر تعمیر شروع کی گئی۔ اس کی بنیاد 7 ستونوں پر رکھی گئی۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوگا، جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ جتنے بھی قبائل کے جو لوگ تھے مکہ شریف میں، ان لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور بولے کہ کیونکہ ان کے سامنے حجر اسود کی بڑی اہمیت تھی، وہ لوگ اس بات سے واقف تھے کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر تھا، یہ جنت سے آیا ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو آپ نے نصب کیا تھا۔ تو اس کی اہمیت بھی برابر ان لوگوں کے نظروں میں تھی، اس سے واقف تھے۔ تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو کعبۃ اللہ شریف میں نصب کریں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ دی گئی، سبھی لوگ جیسے تلواریں نکال لیا، اب لڑنے کے در پر تھے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی، یعنی کہ قبائل کے لوگوں نے باضابطہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا ہوا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دے دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ہم فیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر موجود رہے۔ خدا کی کرنی یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چہرے پر سب کی نظریں پڑی وہ چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی کہ سب سے پہلے بنی شیبہ کے دروازے سے جو حرم میں داخل ہونے والی شخصیت وہ آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سب نے ایک ساتھ کہا۔ اب آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام و مرتبہ تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور توقیر اس وقت بھی تھی۔ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے وہاں کے لوگ جو ہے کس طرح ان کی عزت کرتے تھے، کس طرح ان کو مانتے تھے، اس بات کو یہاں پر اظہار کیا جا رہا ہے کہ سب لوگوں نے ایک ساتھ کہا، اچھل کر کہا۔ روایات میں بات آتی ہے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو امین آ رہا ہے، یہ تو امین آ رہا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔
اس موقع پر بھی سبھی لوگوں نے، تمام قبائل کے لوگ جو لڑنے بھڑنے پر تیار ہو گئے تھے، جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے تو سبھی لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو امین آ رہے ہیں، لہذا ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ معاملہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری، یعنی کہ آپ نے کندھے سے ردائے مبارک، یعنی کہ آپ اپنی شال اتاری اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس کے درمیان میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا، یہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، تدبر کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فریض تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شال نکالے اور اس پر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبائل اپنی چار بڑی، اور کہا، آپ نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے لوگوں سے، ذمہ داروں سے یہ بات کہی کہ اپنی چار بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ پہلی بڑی جماعت نے بنی عبد مناف میں عتبہ بن ربیعہ، دوسری نے ابو زمعہ، تیسری نے ابو حذیفہ بن مغیرہ، اور چوتھی جماعت نے خالد بن عدی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ شریف کی دیوار میں نصب فرمایا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبے کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس وقت بھی ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن کس قدر قدر و منزلت تھی کہ تمام قبائل کے لوگ جو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا جھگڑا ٹل جاتا ہے۔ کعبے کا کچھ حصہ حتیم کے نام سے بغیر چھت کے نیم دائرہ شکل کا باہر رکھا گیا اور دیوار دونوں طرف سے کعبے کے ساتھ غیر متصل رکھی گئی تاکہ ہر کوئی ہر وقت وہاں جا سکے۔ اس کے اندر جانا گویا کعبے کے اندر جانا تھا، اور معمولی معاہدہ کرنا، قسم وغیرہ کھانا ہو تو اب لوگ حتیم کو استعمال کرنے لگے، اور اصل کعبے کے اندر ہفتے میں صرف 2 بار پیر اور جمعرات کو نیز خاص تقریبوں کے موقع پر داخلہ دیا جانے لگا۔ یہ حتیم آج بھی ہمارے کو نظر آتا ہے، آج بھی اسی طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے۔ جب اب شکل کا کعبہ تیار ہو گیا تو اسی زمانے میں بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبے کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائی جن میں فرشتے بھی تھے، اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے، یعنی کہ آپ لوگوں کی بھی وہاں پر جو سو تصویریں کعبۃ اللہ شریف کے اندر اتاری گئی۔ نیز بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ کعبے کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبے کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ صفا اور مروہ پر ایک عورت اور ایک مرد کا جو ہے وہاں پر بت بنائے گئے تھے، اور اس کا وہ لوگ کافر لوگ جو ہے بت پرست جو لوگ تھے یہ مشرکین وہاں پر ان کا بھی طواف کرتے تھے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی مشرکانہ ان حرکتوں کو دیکھتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں پر بت پرستی کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے یہ بات پسند نہیں تھی، اور آپ جو ہے سو اس سے جو سو بہت ہی نالاں تھے، آپ کو جو سو تکلیف پہنچتی تھی، اور ان سے بچنے کے لیے
کسی پہاڑ کے دامن میں تنہا گزارا کرتے تھے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے، یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھی، وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک صحبت رہے، یعنی کہ آپ کی صحبت میں جو سو ان کے دن و رات گزرتے تھے۔ ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بت پرستی سے نالا تھے، آپ بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کیا کرتے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال عمر میں بڑے تھے، لیکن فطری طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست زماج بن ثعلبہ بھی تھے جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پوچھنے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر وہ ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ بھی گزشتہ درس قرآن میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ حضرت سہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ مکے سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی ایران سے تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیے، یعنی کہ یہ جو صحابہ کرام کی بھی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ نبوت کے بعد کہ وہ صحابہ کرام کا بھی نام یہاں پر پیش کیا گیا، لیکن یہ نام وہ ہیں جو بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت سے سرفراز کرنے سے پہلے بھی یہ لوگ جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی طرح چند یہ جو شہید روحیں تھے، یہ جو نیک طبع جو لوگ تھے، ان کے جو نام یہاں پر بیان کیے گئے، یہ لوگ بھی بت پرستی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ بعد میں جب سرکار دو علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت یہی لوگوں نے ابتدا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طاقت بنے اور اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے ان صحابہ کرام نے مدد کی، جو تفصیلات انشاءاللہ تعالی نبوت کے واقعات میں آپ کے سامنے آگے آئیں گے۔ بہرحال یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو ان لوگوں سے، ان کی بت پرستی سے اور وہاں کے جو پراگندہ ماحول سے اور ظلم و زیادتی کے یہ تمام برائیوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان رہا کرتے تھے، بہت ہی فکر مند رہا کرتے تھے، اور آپ کی یہ فکر رہتی تھی کہ کس طریقے سے ان سے جو سو بچا جائے، کس طریقے سے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ اسی وجہ سے آپ جو ہے سو گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے۔ اب یہاں پر جو ہے سو 606 تھا، 609 عیسوی کے چند واقعات آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، یعنی کہ نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو کہ اب یہاں پر جو تنہائی جو یہاں پر جو معاملے جو پیش آ رہے تھے اس کو پیش نظر رکھ کر آپ کے جو واقعات پیش آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی آماجگاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جہالیت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو
عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئے وہ قریش کا لباس اختیار کرے، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا، کیونکہ طواف جو اس وقت کیا جاتا تھا وہ عریاں ہو کر طواف کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے واقعات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا کہ تیری شان، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان مشاغل سے بالا تر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حمیرث تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوچھتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی کہ کیا انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ اب یہاں پر سے جو ہے سو انشاءاللہ تعالیٰ جو غار حرا میں آپ جا کر جو بیٹھنے لگتے تھے، وہاں یہاں سے جو ہے سو انشاءاللہ تعالیٰ جبل نور غار حرا سے آپ جو جا کر وہاں پر جو استراحت کرنے لگے اور وہاں پر جو خدا کی تلاش میں آپ جا کر اپنا وقت گزارنے لگے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے واقعات کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز کرے، اور میں بھی ہم سبھی لوگوں کے لیے دعا فرماتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرما، ہماری عمر دراز فرما، اور ہمیں قرآن کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام پہنچانے والا بنا دے۔ اے بارے تعالیٰ تو ہم سے یہ کام لے لے کہ دین کا کام ہم کریں اور دین کو دیگر لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے ربنا، اے ارحم الراحمین، تو ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی گزارنے والا بنا دے، اکل حلال روزی ہم کو عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔